بار کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے نبی نے کہا یہ ابن مسعود، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، جی بتائیے اللہ کے نبی۔ ابن مسعود کو اللہ کے نبی نے آواز دی کہ اے ابن مسعود، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، جی بتائیے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ اب ابن مسعود حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤں، حالانکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سنائیں، اور ہم سبھی لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں، نبی نے آپ پر نازل ہوا قرآن پاک، کیف اقرأ القرآن وقد انزل علیک، اے اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں کیونکہ آپ پر ہی تو نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جان دو کیا جواب دیا، انی احب ان اسمع من اصحابی، ابن مسعود میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے یاروں سے بھی تو قرآن پاک سنوں اور ان سے بھی تو مزہ لوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، راوی کہتا ہے اذن عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفاً، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپا گر رہے تھے اس آیت کو سننے کا مزہ۔ تو ایک صحابی نے فوراً ابن مسعود کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بھائی رک جا، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھا نہیں جاتا، اب رک جا۔ اللہ کے نبی کہا نہیں نہیں ابن مسعود کنٹینیو کرو، جاری رکھو، پڑھو، آج محمد کو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو قرآن پاک کو سننا ایسی چیز ہے، اللہ نے ایسی تاثیر قرآن پاک کے اندر رکھی ہے کہ دہریوں پر بھی اس کا اثر ہوا ہے، غیروں پر بھی اس کا اثر ہوا ہے، سن کر اسلام قبول کیا لوگوں نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش سے، آواز سے، عشق سے، ذوق سے، شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے تقریباً 13 لوگوں نے صدیق اکبر کی تلاوت کو سن کر اسلام قبول کر لیا۔